باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ الگ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور اس حکم دینے کی وجہ یہ ہے کہ آنے والے وقت میں ایسے بہت سارے لوگوں کی طرف سے توقع تھی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے فرار اختیار کریں گے۔ چنانچہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیان بھی ہے۔ ترمذی، ابو داود، ابن ماجہ، بہقی، مسند امام احمد، یہ ساری کتابوں میں یہ حدیث منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ مسند پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور لاپرواہی ان کے اوپر طاری ہوگی، اور وہ میرے امر اور نہی کا انکار کر دیں گے اور کہہ دیں گے کہ ہم اس کو نہیں جانتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو اور آپ کی نہی کو ہم نہیں جانتے، ہمارے لیے بس اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نقشہ کھینچا ہے، کئی دفعہ ایسے لوگوں سے ملاقات کا اور گفتگو کا اتفاق ہوا، تو حقیقت بات یہ ہے کہ پورا یہی نقشہ ہوتا ہے۔ دو آدمیوں کا میں تذکرہ کرتا ہوں، ان کے پھر ایک دو سوال اور جواب کا بھی تذکرہ کرتا ہوں، جس سے ان لوگوں کی کمزوری نہ سمجھی بھی واضح ہو جائے گی اور کچھ ہمارے بھائیوں کو تسلی بھی ہو جائے گی کہ اپنے علماء سے وابستہ رہیں، ان سے پوچھ کر چلیں، انشاءاللہ العزیز کسی فتنے میں گرفتار ہونے کا امکان نہیں ہے۔ تو صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پیچھے کو ٹیک لگائی ہوئی ہوتی ہے، اور غفلت جیسے واقع میں ان کے اوپر انڈھیل دی گئی ہو، تو اس انداز سے وہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اگر سامنے ٹیبل ہو تو ٹانگیں نکال کر بالکل لمبی ٹیبل کے اوپر رکھ لیتے ہیں، جوتوں سمیت۔ تو مجلس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، جہاں پر خاص طور پر علمی گفتگو کرنی ہو، قرآن اور حدیث سے متعلق گفتگو کرنی ہو، تو اس کے بیٹھنے کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے۔ اور اکثر سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں اور منہ میں سگریٹ ہوتا ہے اور سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، آدھی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اور آدھی بند ہوتی ہیں، اور وہیں پہ پڑے پڑے گفتگو کرتے ہیں۔ تو ایک صاحب وہ کہنے لگے کہ قرآن پاک میں ہے تبیان لکل شیء، ہم نے ہر چیز قرآن میں بیان کر دی ہے۔ جب سب کچھ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے تو پھر حدیث کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آیت قرآن پاک کا حصہ ہے، تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ آیت قرآن پاک کا حصہ ہے؟ ظاہر ہے تو اس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں۔ جی قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ بھی کون سے قرآن میں لکھی ہوئی ہے؟ ان کے پاس ایک بڑا سا قرآن پاک بھی ہوتا ہے ترجمے والا، اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا بھی تمہیں یہ بات کس نے بتائی ہے کہ یہ قرآن ہے؟ تو کہنے لگے کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے قرآن۔ تو میں نے کہا کہ یہ کس نے لکھا ہے؟ آپ اس لکھنے والے کو جانتے ہیں، اس سے واقف ہیں؟ تو کہتے نہیں، میں تو نہیں جانتا۔ تو کسی بھی کتاب پر کوئی بھی تمہیں لکھ کر کہہ دے یہ قرآن ہے تو کیا تم اس کو قرآن مان لو گے؟ ظاہر ہے کہ یہ تو کوئی اصول کی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ قرآن کا قرآن ہونا ثابت ہی اس وقت ہوگا جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مانیں گے۔
اگر ہم آپ کی احادیث کو نہیں مانیں گے تو پھر قرآن پاک کا قرآن ہونا ثابت نہیں کر سکتے، نہ کسی آیت کا قرآن کی آیت ہونا ثابت کر سکتے ہیں۔ تو پھر کہنے لگے کہ بخاری شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی نوجوان کے پاس گئے اور وہ زندگی اور موت کی کیفیت میں تھا، تو اس وقت اللہ کے نبی نے ان کو کہا کلمہ پڑھ لو، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی تو پہلے بھی رکھی ہوئی تھی، ان کے الفاظ دیکھیں، آپ شلوار بھی تہبند بھی اپنے ٹخنوں سے اوپر پہلے ہی رکھتے تھے، تو آپ کا لباس کھلا ڈلا وہ پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن وہ ایسی کسی چیز سے متاثر نہیں ہوا یہودی۔ آپ جب اس کا حال پوچھنے گئے تو آپ کے اخلاق سے متاثر ہوا، تو اس لیے اس نے کلمہ پڑھا۔ اصل چیز اخلاق ہے، داڑھی اور یہ شلوار اونچی رکھنا اور یہ محراب، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو پہلے بھی سارا کچھ تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بخاری شریف میں تقریباً 6000 کے لگ بھگ احادیث ہے، 5999 کے تم منکر ہو، اس ایک حدیث کو کس بنیاد پر مان رہے ہو؟ اس کے ماننے کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کیوں مانا اس کو؟ یہ اللہ تعالیٰ نے خود تمہیں بتائی ہے یا قرآن پاک کی کسی آیت کا ترجمہ ہے؟ جب ایک پوری کتاب کا انکار کر دیا، اس میں 5999 جھوٹ مان لیے، تو پھر ایک بات کی سچائی کی کوئی دلیل باقی نہیں رہتی۔ اس طرح سے ان کی گفتگو ہوتی ہے اور لوگوں کو الجھاتے رہتے ہیں، پریشان کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے لوگ سادہ لوگ ہوتے ہیں اور وہ ان کے ان چکروں میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ تو مقصود ان لوگوں کا صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے دین سے مکمل فرار اختیار کر لیں۔ قرآن پاک کو ماننے کا دعویٰ ہے اور قرآن پاک میں نماز کی تفصیلات نہیں ہے، لہذا نماز کی چھٹی، روزے کی تفصیلات نہیں ہے، روزے کی بھی چھٹی، حج کی تفصیلات نہیں ہے، حج کی بھی چھٹی، زکوٰۃ کی تفصیلات نہیں ہے، زکوٰۃ کی بھی چھٹی۔ تو لغوی معنی کوئی بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کا معنی ہے پاک ہونا، تو بس قرآن پاک میں زکوٰۃ کا جو حکم دیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک رہا کرو۔ اور نماز، صلاۃ، اس کا معنی ایک ورزش کرنا بھی آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ورزش کیا کرو۔ اور حج کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، تمہارا بس ارادہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کے اپنے پاس سے معنی لغوی کا سہارا لے کر دین کا مکمل سرے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کی اطاعت بھی ضروری ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم شریعت پر عمل کریں، وگرنہ نہ پھر اللہ کی اطاعت باقی رہتی ہے نہ رسول کی اطاعت باقی رہتی ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف اور ایسی جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، جلدی کرو، کہ جس جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، جو پرہیزگاروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو جنت، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جہنم کفار کے لیے بنائی گئی ہے، اعدت للکافرین، اور جنت متقین اور نیک اور ایمان والے لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، اعدت للمتقین۔ اور یہاں پر ہمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا حکم ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرو۔ اس کو مسابقہ کہتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ رکھا ہے، اور اللہ رب العزت جب کسی انسان میں یا کسی بھی چیز میں ایک صلاحیت رکھتے ہیں تو اس صلاحیت کو پورا کرنے کا ایک میدان بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، مسابقہ کرنا، ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ جذبہ بھی رکھا ہے اور اس کا میدان بھی متعین کیا ہے کہ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی جنت کو حاصل کرنے میں دوڑ لگاؤ۔ دنیا کو حاصل کرنے کی دوڑ جو اس وقت لگی ہوئی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔
انشاءاللہ العزیز اس موضوع پر تھوڑی سی گفتگو عرض کر کے تو پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو مغفرت بھی عطا فرمائیں اور جنت بھی عطا فرمائیں.